میں پروردگار عالم کے اسماء حسنا جب حضرت بغدادی کے قواعد میں بیان کیے گئے تو 100 سے آگے نہ بڑھ سکتے۔ جن لوگوں نے بچپنے میں بغدادی قاعدہ پڑھا ہوگا، اب تو الحمدللہ امامیہ قاعدے کا دور ہے، مگر جن لوگوں نے بغدادی قاعدہ پڑھا ہوگا، بغدادی قاعدے کے آخر میں جب پروردگار عالم کے صفات پہچنوائے گئے، اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، تو پروردگار عالم کے 99 صفات یعنی کل ملا کے 100 کمالات کا اعلان کیا گیا، مگر آل محمد نے یا سرکار دو عالم نے ایک دعائے جوشن کبیر میں پروردگار عالم کے 1000 صفات کا اعلان کیا۔ بیان کے بعد سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، مگر اس کے پہلے پروردگار عالم کی 10 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ 100 فصلیں ہیں جو دعائے جوشن کبیر میں پائی جاتی ہیں۔ 100 کو 10 میں ضرب دیا جائے گا، 1000 خود بخود سامنے آ جائے گا۔ کتنے صفات کو ہم نے پروردگار عالم کے بیان کرنے والوں نے بیان کیے اور ہم نے سنے، مگر خدا کی کتنی صفتیں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کے سامنے مرسل اعظم کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہو معرفنا کا حق کا معرفت، پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے سامنے ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا پہچانا کیا نہیں پہچانا، مگر وقت ایک گزارش کرنا ہے، ان 1000 صفتوں میں ان 2 صفتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ خدا متکلم ہے اور خدا صادق ہے۔ متکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس زبان سے بولتا ہے، یہ زبان تو بولنے کا ایک ذریعہ ہے، زبان متکلم نہیں ہے، متکلم آدمی ہے، آپ بولنے والے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد کوئی آدمی باہر جا کے کسی سے بیان کرے آج مولانا کی زبان بہترین تقریر کر رہی تھی، مجھے تو مولانا کیا نہیں آئے قریب وہ تو کہیں رہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ متکلم آدمی ہوتا ہے، متکلم زبان نہیں ہوتی ہے، مگر کیونکہ ہمارا کلام زبانی کے ذریعے سامنے آتا ہے لہذا ہمارا کلام زبان کا پابند ہو گیا ہے، ورنہ اگر کوئی قادر مطلق ہو تو جس سے ہماری زبان کو قوت گویائی دے گی وہ دنیا کی کسی شے کو قوت گویائی دے سکتا ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا بیان، ہمارا قول خدا نے ہماری زبان کے ذریعے پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ خود بولنے پر آ جائے گا تو وہ کسی کی زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ جہاں چاہے گا کلام پیدا کر دے گا۔ موسیٰ سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے، درخت میں کلام پیدا کر دے گا، محمد عربیہ سامنے آ جائیں گے، حضرت اسود میں کلام پیدا کر دے گا۔ صلوات کرے محمد تو پروردگار عالم کی صفتوں میں جس صفت پر آج محمد نے عقائد کی منزل میں زور دیا ہے وہ ایک صفت متکلم ہے، یعنی خدا ایسا قادر مطلق ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پر سنگریزے آ کے تسبیح پڑھنے لگے، وہ چاہے تو حضور کے سامنے جانور آ کے کلمہ شہادتیں جاری کرنے لگے، وہ چاہے تو حجر اسود امام زین العابدین کی امامت کی گواہی دے دے، وہ جہاں چاہے وہاں کلام پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو قدرت کی بات ہے، یہ اس کے اختیار کا مسئلہ ہے، لیکن آخر متکلم کو صفات خدا میں اتنا اہم کر کے، اتنا نمایاں بنا کے کیوں پیش کیا گیا ہے؟ اس کا راز بہت واضح ہے، اس راز کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب اس دور کا جائزہ لیں جس دور میں اسلام پیش کیا گیا۔ ظاہر میں توحید کی منزل سے آگے گزر گیا، لیکن بات توحید کے مطالب کو وقت فوقاً آپ کے سامنے ضرور گزارش کروں گا، آپ اسے پہچانیں۔ جس دور میں سرکار دو عالم نے خدا وحدہ لا شریک کا عقیدہ پیش کیا، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں خدا نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ خدا نہیں جانتے تھے، خدا کے معنی نہیں جانتے تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے۔ آپ کے پاس جو خدا ہے ان کے پاس خداؤں کی کیا کمی؟ 350 خدا ایک گھر میں لا کے رکھے، جو گھروں میں الگ الگ پائے جاتے وہ کتنے ہیں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے خداؤں کے درمیان پیغمبر نے وحدہ لا شریک خدا کا پیغام سنایا اور یہ کہہ کے سنایا کہ خدا کی صفات میں صفت متکلم، اس کا راز آپ کو کب معلوم ہوگا؟ جب پہلے ان خداؤں کا جائزہ لیں۔
جو عرب سماج میں اس وقت پائے جاتے تھے جب اسلام کا پیغام آیا. میں سمجھ سناؤں گا یہ 2-4 لفظ آپ پہچانے کے برابر میں دہراتا رہتا ہوں. پتھر خدا تھے, درخت خدا تھا, پہاڑ خدا تھا, دریا خدا تھا, ستارہ خدا تھا, چاند خدا تھا, سورج خدا تھا, ہر ایک جانور خدا تھا, مگر سب گونگے خدا تھے. میں نے بھی لفظ آپ نے غور کیا ہوگا, مگر سب گونگے خدا تھے. پتھر خدا ہے مگر بول نہیں سکتا. جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا جب پتھروں کو بتوں کو جناب ابراہیم نے گٹکرے میں جا کے توڑ دیا. اس کے بعد لوگ آئے, ارے یہ ہمارے خداؤں کو حشر کس نے کیا, ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا. کیا شریفانہ سوال ہے. اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے خدا کو مارا, اور یہ بندے کا مقدر ہے کہ خدا نہ کر سکتا. ورنہ جو خدا کو مار دے تو خدا سے بڑا خدا ہوگا. مگر نہیں, قوم کی عقل میں اتنی بات نہیں جاتی ہے. فکر کی کمزوری ہے. کس نے یہ کیا, کس نے ہمارے خدا کو مارا, کس نے ان کو توڑا. تلاش جاری ہے. لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم, جس کا نام ابراہیم ہے, وہی اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا کہ ٹھیک خدا نہیں ہے, یہ واقعی خدا نہیں ہے, یہ سچے خدا نہیں ہے, یہ اچھے خدا نہیں ہے. ہو سکتا وہی ہوگا جس نے آگے ان کو توڑ دیا ہوگا. جناب ابراہیم کے خلاف بھی چلے مختصر تھے. جب جناب ابراہیم ان کے قبضے میں آ گئے تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم سے یہ کام آپ نے کیا. فرمایا بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا. کتنے مسلمان ہیں جو صدق و کذب کی بات ہو رہی ہے. خالی جناب ابراہیم کا جملہ سنا کہا تھے تو جناب ابراہیم اللہ کی نظر میں بہت سچے, مگر وقت آنے پر ملا کے جھوٹ بول ہی گئے. بعض روایات میں روایت تو غلط ہے یقیناً, مگر جس کتاب میں ہے وہ صحیح ہے. ہم تو نبی کے بارے میں تو ثبوت نہیں کر سکتے کہ جہاں مورخ اسلام, محدث اسلام, جس کے حدیثوں پر بیانات تو اسلام کا دار و مدار ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی میں 3 مرتبہ تو کم سے کم جھوٹ بولے. وہ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں. یہ تو میرے موضوع سے متعلق ہے جو گزارش کر رہا ہوں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے مجھے آگ میں توڑا, کل بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے. اتنی بھی عقل میں کسی کی بات نہ آئی کہ ان کا بڑا کون ہوگا. کوئی ان سے بڑا ہوگا وہی ان کو توڑے گا. مگر بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کس نے مارا, ہم سے کیوں پوچھتے ہو کس نے توڑا. تمہارا بچہ جب روتا ہوا گھر میں آئے تو تم بچے سے پوچھو کس نے مارا. اتنی عقل تو ہر صاحب عقل کے گھر میں پائی جاتی ہے. اگر کسی کا بچہ روتا ہوا آئے مار کھا کے اور وہ کہ مار کھا کے مارا تو آپ اس سے پوچھنے جائیں گے. پہلا سوال تو بچے کو تھا بیٹا تم کو کس نے مارا, بھیا تمہیں کس نے مارا. تو مجھ سے کیا پوچھنا ہو کس نے توڑا. جن کو توڑا ان سے پوچھو, جن کو توڑا ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا, کس نے مارا. جب یہ روک پیٹ چکے تھے اس کا علاج کرنا, اگر ان سے پوچھو کیا کیسے پوچھیں گے تو بول نہیں سکتے. توجہ کریں. پر اسلام نے نہیں چاہا کہ حق و باطل کے خدا الگ ہو جائیں. کہ تمہیں بڑی قوم نے خدا مانا, میں اس اقرار کے ساتھ کے بولنے کے لائق نہیں ہے. پتھر خدا بنے مگر بولنے کے قابل نہیں, درخت خدا بنے مگر بولنے کے لائق نہیں, پہاڑ خدا بنے مگر کلام کے قابل نہیں ہے, چاند سورج ستارے خدا بن گئے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا. اسلام نے اپنے خدا کے صفات میں متکلم کو اسی لیے شامل کیا تاکہ اندازہ ہو جائے باطل خدا وہ ہے جن میں قوت گفتار نہیں ہوتی, حق کا خدا وہ